پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے جو کہانی ہے اس کا نام ہے ایک خوبصورت شہزادی کی غریب شہزادے سے شادی۔ پیارے بچوں، ایک بہت خوبصورت شہزادی جس کا نام شہزادی زانیہ تھا ایک محل میں رہتی تھی۔ اسے کبھی نہ تو اتنے زیورات سے محبت تھی اور نہ ہی اسے کچھ اور قیمتی محملات اور اس طرح کی چیزوں سے پیار تھا۔ وہ صرف ایک انسانیت سے محبت کرنے والی لڑکی تھی اور اپنے گرد گرد ہونے والے ظلم کو ہرگز برداشت نہ کرتی تھی۔ شہزادی کی سہیلیاں محلے میں رہتی تھیں اور وہ انتہائی غریب تھی۔ شہزادی نے کبھی اس چیز پر غور نہ کیا تھا کہ وہ غریب ہیں اور میں امیر ہوں۔ اس نے کبھی دوستی کو اس ترازو میں نہیں تولا تھا۔ وہ ہمیشہ ایک محبت کو اہمیت دینے والی لڑکی تھی۔ شہزادی کی دوستیں بھی اس سے بہت محبت کرتی تھیں اور کبھی انہوں نے شہزادی کے کام کرنے میں عار محسوس نہیں کی تھی۔ ہمیشہ اس کی عزت کرتی اور اسے پیار سے بلاتی تھی۔ شہزادی نے بھی ان سے کبھی کوئی فرق نہ رکھا تھا۔ شہزادی کی دوستیں ہمیشہ شہزادی کو ایک ہی بات کرتی تھی کہ جب تمہاری شادی ہو جائے گی تم کسی امیر شہزادے کے گھر چلی جاؤ گی تو ہمیں تو تم منہ بھی نہیں لگاؤ گی۔ ابھی تو تم اس گھر میں رہتی ہو اور جو تمہارا شہزادہ ہوگا وہ بھی ہمیں پسند نہیں کرے گا کیونکہ ہم ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکیاں ہیں۔ شہزادی ہمیشہ ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتی اور کہتی ایسی باتیں مت کیا کرو۔ خدا نہ کرے کہ جس دلہے سے میری شادی ہو وہ اس طرح کی سوچ رکھنے والا انسان ہو۔ میں دعا کرتی ہوں اور تم بھی دعا کرو کہ ایسی سوچ والا شہزادہ ملے جو غریبوں اور امیروں میں کبھی فرق نہ رکھے۔ شہزادی کی دوستیں اور کہکے لگانے لگتی اور زور زور سے ہنسنے لگتی۔ کہتی دیکھیں گے ہم کیا ایسا ہی ممکن ہونے والا ہے یا تم بھی شادی کے بعد بدل جاؤ گی۔ شہزادی ان کی باتیں سن کر کچھ دیر افسردہ ہو جاتی اور پھر دل ہی دل میں دعا کرتی کہ اے اللہ ان کی اس بات کو ثابت ہونے مت دینا اور مجھے کسی نیک اور رحم دل شہزادے سے شادی کے لیے رخصت کرنا۔ وہ اللہ سے دعا کرتی اور پھر اس پر امید رکھتی تھی۔ کچھ ہی دن گزرے کہ شہزادی کے رشتے آنا شروع ہو گئے۔ شہزادی کے رشتوں کے لیے بادشاہ بہت پریشان رہنے لگا اور کہنے لگا، ملکہ کو بلایا اور کہنے لگا کہ میری بیٹی سے زانیہ سے پوچھو کہ وہ کس قسم کے شہزادے سے شادی کرنا چاہتی ہے، زیادہ دولت مند چاہتی ہے یا زیادہ محبت کرنے والا شہزادہ چاہتی ہے۔ شہزادی کو جب ملکہ نے بلایا اپنے پاس تو کہنے لگی کہ بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ تمہاری رضا معلوم کروں کیونکہ اب تمہیں رخصت کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ تمہارا ٹائم اس گھر میں شاید ختم ہونے والا ہے اور تمہیں اگلے گھر جانا ہی ہوگا۔ تم اپنا ذہن بنانا ابھی سے شروع کر دو اور ہمیں بھی اپنے ارادوں سے آگاہ کر دو کہ تم کس قسم کے شہزادے کے ساتھ رخصتی کرنا چاہتی ہو۔ شہزادی تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہی اور پھر کہنے لگی، کیا میری مرضی پر اماں جان عمل کیا جائے گا یا نہیں؟ شہزادی کی والدہ نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگی، کیوں نہیں بیٹا، جب تمہاری مرضی بادشاہ نے معلوم کی ہے تو وہ تمہارے اس فیصلے کو ضرور اہمیت بھی دے گا۔ شہزادی نے کہا، تو پھر اماں جان ابا جان سے کہہ دیجئے کہ مجھے کوئی دولت نہیں چاہیے، مجھے ایک اچھا اور رحم دل شہزادہ چاہیے جو انسانوں سے پیار کرے اور ان سے محبت کرے۔ مجھے دولت اور ایسی چیزوں سے کوئی محبت نہیں ہے اماں جان، میرا یہ پیغام آپ ابا حضور کو دے دیجیے گا۔ شہزادی کی والدہ نے جب یہ سنا تو وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی اور شہزادی وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور دعائیں کرنے لگی کہ اے اللہ تو ہی کوئی بہتر راستہ نکالنے والا ہے کہ میں کسی ایسے شہزادے سے مل سکوں جو مجھ سے محبت کرے اور باقی انسانوں کو بھی انسان سمجھے، نہ کہ دولت کا پجاری ہو۔ شہزادی اس سوچ میں تھی کہ ملکہ بادشاہ کے پاس گئی اور اسے کہنے لگی کہ آپ کی بیٹی نے پیغام دیا ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسا شہزادہ ڈھونڈو جو انسانوں سے محبت کرنے والا اور رحم دل انسان ہو، اسے دولت سے کوئی غرض نہیں ہے۔ بادشاہ نے جب بات سنی تو مسکرانے لگا اور کہنے لگا، چند ہی دن پہلے میرے پاس 2 شہزادے آئے تھے، ایک بہت مالدار اور امیر شہزادہ تھا اور دوسرا ایک رحم دل اور اچھا معلوم ہو رہا تھا۔ میں کہہ نہیں سکتا کہ وہ واقعی اچھا تھا یا وہ صرف بن رہا تھا۔ وہ دونوں شہزادے آپس میں
میں جھگڑ رہے تھے میرے پاس بیٹھے تھے، اور ایک کہہ رہا تھا کہ آج کے دولت میں تجھ جیسے غریب سے کون شادی کرے گا، میں مالدار ہوں، ہر کوئی مجھی سے شادی کرے گا۔ اور دوسرا کہہ رہا تھا کہ تم اپنے دولت پہ گھمنڈ کرتے ہو، تمہیں کیا معلوم انسانیت کی کیا قدر ہوتی ہے، اور اللہ چاہے تو کوئی ایسا نہیں کر سکتا کہ غریب شہزادوں سے شادی نہ کرے۔ دونوں شہزادے اسی اسنا میں آپس میں لڑ رہے تھے اور ایک دوسرے کو لان تان کر رہے تھے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان دونوں شہزادوں کو بلاؤں اور معلوم کروں کہ ان میں سے واقعی کون سا انسانی مخلوق سے محبت کرنے والا ہے اور رحم دل ہے۔ بادشاہ نے دونوں شہزادوں کو اپنے محل میں بلوایا اور دونوں سے باتیں کرنے لگا۔ ایک شہزادہ جو بہت مالدار تھا وہ طرح طرح کی گھمنڈی باتیں کرنے لگا اور غریبوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والی باتیں کرنے لگا، اور غریبوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں شو کر رہا تھا اور ہر بات میں ان کی برائی کرتا تھا، جبکہ دوسرا شہزادہ وہ جب بھی بات کرتا انسانیت کی بات کرتا اور پیسے کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ بادشاہ نے ان دونوں شہزادوں کی گفتگو پر بہت غور کیا اور پھر کہنے لگا کہ میرے پاس میری ایک بیٹی ہے، میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے ایک شہزادے کو چن لو، میں اپنی بیٹی کو بلاؤں گا، وہی تم دونوں میں سے فیصلہ کرے گی کہ وہ کس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی شہزادی زانیہ کو بلایا اور ان دونوں کے سامنے بٹھا دیا۔ کہنے لگا کہ بیٹا تم خود معلوم کر لو کہ تمہیں کس سے شادی کرنی ہے۔ شہزادی نے تھوڑی دیر اپنے والد سے کہا کہ میں ان دونوں سے کچھ دیر گفتگو کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو۔ بادشاہ نے کہا ہاں کیوں نہیں بیٹا، میری طرف سے کھلی اجازت ہے، تم جس مرضی سے جتنی مرضی دیر باتیں کرو۔ بادشاہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ کچھ ہی دیر ہوئی، شہزادی دونوں شہزادوں سے 10-10 منٹ بات کی اور پھر اس نے جائزہ لگا لیا، بلکہ اس نے کچھ ایسی باتیں کی شہزادی نے جس سے وہ اندازہ لگا سکے کہ کون سا شہزادہ غریبوں کو کمتر سمجھتا ہے اور کون انسانیت کے برابر سمجھتا ہے۔ جب اس نے یہ باتیں دونوں شہزادوں سے کی تو غریب شہزادہ انسانوں کی سی اہمیت دیتا تھا غریبوں کو۔ شہزادی سمجھ گئی اور اپنے والد سے جا کے کہنے لگی کہ اے ابا جان، مجھے اس شہزادے سے ہی شادی کرنی ہے، مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے انسان چاہیے۔ بادشاہ نے فوراً سے اس شہزادے کو چن لیا اور کہنے لگا کہ آج ہی میں تمہاری اپنی بیٹی سے نکاح کروا دوں گا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کا نکاح اس غریب شہزادے سے کروا دیا۔ شہزادہ شہزادی کو لے کر اپنے محل میں چلا گیا۔ شہزادی نے چند ہی دن گزرے اپنی دوستوں کو اپنے محل میں بلوایا اور ان سے باتیں کرنے لگی۔ جب شہزادی نے دیکھا کہ شہزادی کی دوستیں بہت غریب ہیں تو شہزادہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ میں نہیں مانتا تھا کہ کوئی شہزادی اتنی غریب دوستوں سے دوستی کرے گی، لیکن تم نے یہ ثابت کر دیا کہ انسانیت کی قدر تمہارے دل میں بہت زیادہ ہے۔ تم ان غریب دوستوں کو اپنا دوست رکھتی ہو۔ دوست تو اللہ کی نعمت ہوتی ہیں، چاہے وہ غریب ہوں یا امیر ہوں، ہوتے تو انسان ہی ہیں نا۔ شہزادے نے شہزادی کو اپنے گلے لگایا اور اسے اپنے محل میں لے گیا۔ محل میں لے جا کر اس نے شہزادی کو اس کے لیے ایک برتھ ڈے پارٹی ارینج کی، جو اس دن اس کا جنم دن تھا، اور اس شہزادی کی تمام دوستوں کو بلایا۔ تمام غریب دوستیں اور بچے شہزادی کی برتھ ڈے میں شامل ہوئے اور انہوں نے سب نے مل کر خوب انجوائے کیا۔ شہزادی بہت خوش ہوئی شہزادے کے اس رویے سے، اور وہ دونوں بہت ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے، اور شہزادی کی دوستوں نے نعرے لگائے کہ انسان ہوں تو ایسے ہوں، سب مل کر ہنسی خوشی رہنے لگے۔ یہاں پیارے بچوں، ایک کام آپ کو ضرور کرنا ہے، وہ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبانا ہے۔ اور اگر آپ میں سے کوئی بچہ یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کا نام اپنی سٹوریز میں لوں تاکہ آپ کے باقی فرینڈز بھی سنیں، تو آپ اپنا نام مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور میں آپ کا نام اپنی نیکسٹ سٹوری میں ضرور لوں گی، جس سے آپ اپنے فرینڈز کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کا نام اس سٹوری میں لیا گیا ہے، اس چینل میں آپ کا نام لیا گیا ہے۔ سٹوریز فار کڈز میرے چینل کا نام ہے، تو آپ اپنے فرینڈز کو بتائیں، وہ بھی آپ کا نام سنیں گے۔ آپ مجھے کچھ اپنے بارے میں انفارمیشن دیں تو میں آپ کی انفارمیشن ان سے شیئر کروں گی۔ اوکے ڈیئر پیارے بچوں، اللہ حافظ۔